and create some space for the others who will be joining us later, inshallah. Muhammad wa Ali Muhammad salawat. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وشفيع المذنبين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية لأعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين صلوات پڑھنے پر عزائے سید الشہداء کی برکت سے یہ موقع ملا ہے کہ اسلامی تعلیمات میں سے فیملی لائف کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے ہم پیش کریں اور کوشش یہی ہے کہ قرآن اور سیرت اہل بیت سے ان باتوں کو آپ کے سامنے لایا جائے۔ جو آیت ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 ہے، اس کا نہ ہم نے ترجمہ پیش کیا ہے نہ تشریح، وہ انشاءاللہ بعد والی مجالس میں آئے گی، لیکن اس میں بھی عنوان یہ ہے کہ خداوند عالم نے ہدایت کے سلسلے کے لیے پہلے آدم کو سلیکٹ کیا، آدم کے بعد نوح کا نام آ رہا ہے، پھر اس کے بعد خداوند عالم نے خلاصہ کر دیا آل ابراہیم، یعنی وہاں بھی فیملی کی بات ہو رہی ہے کہ ابراہیم کا خاندان، اور ان میں بھی پھر اسپیسیفائی کرتے ہیں آل عمران کو، تو اس کی تشریح انشاءاللہ بعد میں آئے گی، لیکن اس کا بھی تعلق ہمارے اس موضوع سے ہے کہ اسلام میں فیملی لائف اور فیملی یونٹ کی بہت ہی اہمیت ہے۔ صلوات پڑھنے کے بعد جو حضرات روزانہ ہر شب آئے ہیں مختلف موضوعات سے گزرتے ہوئے، سورہ روم کی آیت نمبر 23 پہ گفتگو ہوئی تھی کہ جس میں خداوند عالم نے اعلان کیا ہے کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ خداوند عالم نے تم میں سے تمہارے جوڑوں کو پیدا کیا ہے ازدواجی رشتے میں، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس ذریعے سے سکون حاصل کر سکو، اور اس سکون کے حصول کے لیے خداوند عالم نے دو جذبے پیدا کیے ہیں، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، ایک جذبہ مودت کا ہے اور دوسرا جو ہے وہ رحمت کا ہے۔
ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون. خدا کا یہ ایک لحاظ سے چیلنج ہے کہ اگر آپ صاحب عقل ہیں، صاحب فکر ہیں، غور کرنے والے انسان ہیں، تو اس رشتے کے بارے میں ہی سوچیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ خداوند عالم کی قدرت کا اثر لوگوں کے اس رشتے پہ بھی ہوتا ہے. کل جو گفتگو تھی وہ مودت کے بارے میں تھی کہ مودت کا مطلب کیا ہے، کیوں خداوند عالم نے ازدواج رشتے میں محبت نہیں کہا ہے. جو فرق تھا اس کو بیان کرتے کرتے بات چلی گئی مودت اہل بیت کی طرف. وہ ایک عقیدہ کے پہلو ہے کہ جس میں محبت جو ہے فضیلت کا اعتراف ہے. یعنی ہر وہ انسان جو باعث نہ ہو، عقل رکھتا ہو، وہ انسانی لیول پر فضیلت کو جہاں بھی دیکھے گا اقرار کرے گا. صاحب فضیلت کو مانے یا نہ مانے وہ الگ بات ہے. لیکن جب مودت کی بات آتی ہے وہاں صرف صاحب فضیلت کے فضائل کو ماننا کافی نہیں ہے. مودت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان جس سے محبت کرتا ہے اپنے رہنما کی حیثیت سے اس کی اتباع کرے، اس کی پیروی کرے. محبت میں وہ پیروی کا پہلو نہیں آتا ہے، لیکن مودت میں یقیناً آتا ہے. اس لیے خداوند عالم نے وہ جو مشہور آیت ہے قل ما اسألکم علیہ الا المودۃ فی اجرا الا المودۃ فی القربى، وہاں محبت نہیں کہا ہے بلکہ مودت کہا ہے. صلوات پڑھنے کے بعد لیکن یہ معاملہ عقیدے کا تھا. ازدواج رشتے سے وہ بات جو ہے ہماری ذرا ڈائیگریس ہو گئی تھی، واپس وہاں پہ آنا ہے. لیکن ایک اور پوائنٹ، یہ جو بات ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم محبت کرتے ہیں آل محمد سے، مودت کرتے ہیں آل محمد سے، اس میں اتباع اور پیروی جو ہے لازمی جز ہے اس محبت اور مودت کا. اس کی ایک دلیل قرآن سے پیش کر دیں. سورہ آل عمران میں خداوند عالم نے آیت نمبر 31 میں رسول اسلام کو حکم دے رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے رسول آپ اپنے ماننے والوں سے کہہ دیں، مسلمانوں سے آپ کہیں کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری اطاعت کرو، میری پیروی کرو. یعنی اگر محبت اللہ سے ہے تو رسول کے اتباع اور پیروی جو ہے دلیل ہوگی. اور اگر رسول کی پیروی کرتے ہو یحببکم اللہ، خداوند عالم تم سے بھی محبت کرے گا. یعنی ایک طرف بندے کی محبت خدا سے ہے، دوسری طرف اللہ کی محبت بندے سے ہے، اور جو لنک ہے حلقہ وصل ان دونوں محبتوں میں اتباع اور پیروی رسول ہے. تو یہ جو کبھی کبھی باتیں ہوتی ہیں میرا دل صاف ہے، نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں سے کیا مطلب ہے، یہ سب جیسے زبانی باتیں ہیں. اگر صحیح معنوں میں آپ اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہیں، مودت کرتے ہیں، اس کی دلیل جو ہے اتباع رسول ہے، اور اس سلسلے کو آگے بڑھائیں تو اتباع اہل بیت ہے. صلوات پڑھنے کے بعد بندہ جب خدا سے محبت کرے گا اور خدا جب بندے سے محبت کرے گا، اس کے آثار کیا ہوں گے؟ آیت آگے بڑھتی ہے یغفر لکم ذنوبکم. سب سے پہلا فائدہ جو ہے ان دونوں محبت کو مل جانے کا یہ ہے کہ خداوند عالم تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. واللہ غفور الرحیم. اور اس سے بہتر ہم اور کیا چاہتے ہیں؟ تو یہ جہاں تک اتباع رسول اور اہل بیت کی بات ہے، اتفاق سے یہ جو کانسیپٹ ہے کہ بندہ خدا سے محبت کرے اور خدا بندے سے محبت کرے، تھیوری تو اس آیت میں آپ کو مل گئی سورہ آل عمران کی. لیکن اگر تاریخ اسلام میں کوئی مثال چاہیے جہاں کوئی شخص ہو جو سرٹیفائیڈ ہو
کہ جو وہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہو تو صرف ایک مثال ملے گی، اور وہ مثال در حقیقت کس جنگ کی بات کر رہے ہیں ہم؟ یقیناً آپ کے دماغ وہاں پہنچ گیا ہوگا، خیبر کی بات ہو رہی ہے۔ اس لیے کئی بار لوگوں کو بھیجا، ناکام واپس آئے، اور اس کے بعد پھر رسول نے اعلان کیا تھا کہ دیکھو لأعطین الرأی غدا، کہ کل ہم پرچہ دیں گے رجلاً، ایک شخص کو جس میں دو خصوصیتیں ہیں، یحب اللہ ورسولہ، کہ وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے، ویحبہ اللہ ورسولہ، اور اللہ اور رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ وہ معاملہ جو ہے کرار غیر فرار اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ہم لوگوں کی عقل وہیں تک رک جاتی ہے۔ پھر وہ ہماری گاڑی جو ہے وہ فراری کی طرح بہت آگے چلی جاتی ہے، لیکن ہم لوگ اس فضیلت پہ غور نہیں کرتے ہیں کہ رسول نے یہ دو فضیلتیں بیان کی ہے، کہ ایک وہ شخص ہے جو ثابت قدم رہے گا، پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے، اور نمبر دو یہ ہے کہ وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور یہ پرچم جو ہے رسول اسلام نے سوائے علی کے کسی اور کو نہیں دیا۔ صلوات پڑھنا ایک بار۔ لیکن آئیے اب اس مودت کے معنی کو کس کانٹیکس میں، جب شادی کے رشتے کی بات ہو رہی ہے، شوہر اور بیوی کے رشتے کی بات ہو رہی ہے، اس سے مراد در حقیقت مودت سے کیا ہے؟ یہاں تک در حقیقت یہ ہے کہ مودت کا تقاضا ازدواجی رشتے میں یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کے پسند اور ناپسند، ایک دوسرے کے چوائسز میں ذرا لچک لے آئیے۔ اس لیے کہ بہرحال شادی ہوتی ہے دو افراد کی جو مختلف ہیں، آئیڈینٹیکل تو نہیں ہے نا، دو لوگ ہیں جن کے رجحانات بھی الگ ہوں، ان کے پسند ناپسند بھی الگ ہو، اور اب ان کی زندگی شروع ہو رہی ہے شوہر و بیوی کی حیثیت سے۔ وہاں مودت کا مطلب یہ ہے کہ ذرا فلیکسیبل بنے، آپ بھی اپنے پسند اور ناپسند کو تھوڑا موڈیفائی کریں اپنی بیوی کے پسند ناپسند کے اعتبار سے، اور ان سے بھی یہی ایکسپیکٹیشن ہے کہ وہ بھی اپنے پسند ناپسند کو تھوڑا موڈیفائی کریں آپ کے پسند ناپسند سے۔ ہمارے کلچر میں ایکچولی معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، ہمارے یہاں تو یہی ہے نا کہ بھائی وہ بیوی کو سب کچھ جو ہے چھوڑ دینا ہے۔ کبھی کبھی ایسے کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں، ہم مثال اس لیے کبھی کبھی دیتے ہیں کہ یہ ریئل ایشوز ہیں ہمارے زندگی کے۔ ایک جوان کپل آئے سامنے، اور لڑکے کے ماں باپ بھی ساتھ آئے تھے۔ ایک بڑی شکایت کیا تھی ساس صاحبہ کی، کہ یہ جو ہے منگنی کے زمانے تک یا اس سے پہلے بھی کمیونٹی میں جب ملاقات ہوتی تھی یہ مجھے جو ہے آنٹی کہتی تھی، اب شادی کے بعد اسے ہم کہتے ہیں مجھے ممی پکارو، وہ تیار نہیں ہو رہی۔ اس سے جب پوچھا اس نے کہا کہ ہماری ممی ہیں۔ یہ ایکسپیکٹیشن جو ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ چھوڑ کے آئے، اپنی شناخت بھی بھول جائے، سب کچھ اب آپ ہو جائے، بھائی آپ ریپلیس نہیں ہونے والے ہیں۔ وہ آنٹی بھی کہہ رہی ہے تو بہرحال اچھی قابل قدر بات ہے وہ، اس ٹائپ کی باتیں جو ہیں اس میں تھوڑا فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے۔ دونوں سے جب پوچھا تو ان میں آپس میں اتنے ایشو نہیں تھے، لیکن افسوس یہ کہ وہ شادی پھر چلی نہیں ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے۔ ہمارے یہاں یہ جو سسٹم ہے، انگریزوں کا سسٹم ہے کہ وہ لاسٹ نیم بھی چینج ہو جاتا ہے۔ سادات حضرات کی مثال دے دیں، شوہر جو ہیں وہ رضوی ہیں، بیوی جو ہیں نقوی ہیں، خاندان سے ہیں،
شادی ہوئی تو ان کا لاسٹ نیم بھی بدل گیا. ارے بھائی وہ نقوی رضوی کیسے ہو گئی؟ اور یہ شریعت میں کہیں یہ نہیں لکھا ہے. آپ عرب معاشرے میں بھی جائیں، ایرانی معاشرے میں بھی جائیں، بیوی جو ہے شادی کے بعد بھی اس کا جو لاسٹ نیم ہوگا، اس کی جو آئیڈینٹی ہے خاندان کے اعتبار سے، وہ برقرار رہے گی. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے بارے میں تھوڑا سوچنا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل تو رہے ہیں، لیکن وہاں کچھ فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے ایک دوسرے کے پسند و ناپسند کے سلسلے میں. صلوات پڑھنے ایک بار. مجھے یہاں نہیں معلوم ہے، لیکن کینیڈا میں ایک رواج بن گیا ہے کہ وہ نکاح کے وقت جو ہے وہ مولانا 10 منٹ تقریر بھی کر دیں. تو اس میں اکثر ہم ایک عنوان پیش کرتے ہیں کہ بھائی ابھی تھوڑی اور نکاح میں تھوڑا فیو منٹس ہیں ابھی، تو دلہا اور دلہن جو ہیں ابھی بھی آپ اپنے کو جو ہیں وہ می کے عنوان سے سوچ لیجئے. جو ہمارے یہاں ہوتا ہے نا آج کل ویسٹرن سوسائٹی میں یہی ہے نا، ایوری تھنگ از می. لیکن جیسے ہی نکاح پڑھا جائے گا، انکاح تو اور قبل تو ہو جائے، تو یو ہیو ٹو ٹرن دی ایم اپ سائڈ ڈاؤن. وہ می کو آپ کو ذہن میں اپنے وی میں بدلنا پڑے گا، تبھی جا کے وہ جو مودت کی بات ہوتی ہے کہ پھر معاملات کو ایک دوسرے کو سمجھنے کے بعد ہی آپ فیصلے تک پہنچ سکتے ہیں. صلوات پڑھنے کے بعد. چونکہ اس زمانے میں جہاں می کی بات ہوتی ہے، مائی رائٹس کی بات ہوتی ہے، لوگ ان سچویشنز میں صرف میرا حق کیا ہے اس کو سوچتے ہیں، میرا فرض کیا ہے اس کی باتیں نہیں ہوتی. اگر انسان اپنے ہر معاملات میں اپنے حق کے ساتھ ساتھ فرض کو بھی سمجھنے کی کوشش کرے گا تو یہ مشکلات جو ہیں بڑی آسانی سے حل ہو سکتے ہیں. اور یہ جو حقیقت ہے کہ حق اور فرض کی جو بات ہو رہی ہے، اس کی بہترین ڈیفینیشن اگر دیکھا جائے رائٹس اور ڈیوٹیز کے بارے میں، اسلامی اعتبار سے سب سے پہلی بار تفصیلی تشریح اس کو اگر دیکھنا ہے تو آپ کو امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبے سے ملے گی. قرآن ہے اپنی جگہ پہ، رسول اسلام کے ارشادات اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن اگر ڈیٹیل میں اس تصور کو سمجھنا ہو کہ رائٹس کیا ہیں اور ڈیوٹیز کیا ہیں مفہوم کے اعتبار سے ان جنرل، یہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا اس خطبے کے علاوہ. لیکن یہ خطبہ خود ایک معجزہ ہے، اس لیے کہ علی نے یہ خطبہ جو ہے مسجد نبی میں نہیں دیا تھا، یا حج میں نہیں دیا تھا، کسی مدرسے میں یا یونیورسٹی کے آڈیٹوریم میں نہیں دیا تھا. یہ خطبہ امیر المومنین نے صفین کے جنگ کے درمیان دیا ہے، کیونکہ وہاں تو طولانی جنگ تھی، لیکن اس میں بھی امیر المومنین جو ہیں وقت نکالتے ہیں تاکہ خداوند عالم نے انہیں جو علم عطا کیا ہے اس سے امت کو بھی مستفیض کر سکیں. اس میں ایک جملہ ہے، فرماتے ہیں شروع میں اما بعد فقد جعل اللہ لی علیکم حقا. یہ خطبہ نمبر 216 ہے، نحو البلاغہ میں جا کے دیکھیں. اپنے اور عوام کی بات کر رہے ہیں، علی حاکم ہیں اور جو پبلک ہیں وہ ان کے سٹیزنز ہیں. ارشاد ہو رہا ہے فقد جعل اللہ لی علیکم حقا بولایت امرکم. خدا نے مجھے ولی بنایا ہے، تمہارا حاکم بنایا ہے، حاکم کی حیثیت سے خداوند عالم نے مجھے حق دیا ہے. لیکن فوراً فرماتے ہیں وَلَكُمْ عَلَيَّ مِنَ الْحَقِّ مِثْلَ الَّذِي لِي عَلَيْكُمْ. حق ایک طرفہ نہیں ہوتا ہے. کہتے ہیں خدا نے مجھے حق دیا ہے حاکم کی حیثیت سے، لیکن تمہیں بھی حق دیا ہے محکوم کی حیثیت سے. میرے پاس بھی حق ہے، تمہارے پاس بھی حق ہے. فالحق اوسع الاشیاء فی التواصف واضیقها فی التناصف. فرماتے ہیں حق جو ہے یہ بہت ہی وسیع ہے،
اس کو آپ صرف ایک نیرو پرسپیکٹو سے نہیں دیکھ سکتے ہیں. لا یجری لأحد الا جرى علیہ، کسی کے لیے کوئی حق ثابت نہیں ہوگا مگر یہ کہ اس کے خلاف بھی ہوگا. ولا یجری علیہ الا جرى لہ، اور کوئی بھی فرض اس کے اوپر عائد نہیں ہوگا مگر یہ کہ حق بھی اس کے ساتھ منسلک کیوں نہ ہو. یعنی اگر اس کو ہم سمپلی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیں تو حق اور فرض یہ ایک ہی سکے کے دو طرف ہیں. ٹو سائڈز آف دی سیم کوئن. ایک طرف حق ہے تو دوسری طرف فرض ہے. ازدواجی رشتے میں اگر اس مسئلے کو دیکھا جائے تب جا کے انسان جو ہے اپنے ازدواجی رشتے میں یہ سکون کا وعدہ جو خداوند عالم نے کیا ہے قرآن میں، اسی وقت حاصل ہوگا جب صرف ہم اپنے حق کی بات نہ کریں بلکہ حق کے ساتھ ساتھ فرض کی بھی بات کریں. صلوات پڑھنے کے بعد اس کو ایک اور اینگل سے ہم سمجھانا چاہیں گے آپ کے لیے کہ دیکھیے، سکون اگر حاصل کرنا ہے ازدواجی زندگی میں تو قانون کی کتاب کو لے کے مت چلیے. قانون کی کتاب سے مراد ہمارے توضیح المسائل ہے. اور شوہر حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس دور میں خواتین بھی پڑھتی ہیں توضیح المسائل. وہ زمانہ ختم ہو گیا کہ انہوں کو کچھ معلوم ہی نہیں تھا. قانون کی کتاب اگر آپ لے کے چلیں گے صرف تو سکون نہیں ملے گا. اور آپ لوگ گھبرائیے نہیں، گفتگو کل بھی چلے گی دوسری طرف سے، لہٰذا اس میں آپ آئیے تاکہ بات بیلنس بھی ہو جائے. صلوات پڑھ دیں ایک بار. دیکھیے، فیملی میرج ریلیشن شپ میں حیثیت کیا ہے دونوں کی؟ شوہر کو کہا جاتا ہے وہ سرپرست ہے نا، ہیڈ آف دی فیملی ہے، اور زوجہ جو ہے اس کی ذمہ داری ہے، شی از دی ڈیپینڈنٹ. فرض کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو شوہر کا فرض ہے کہ وہ اس کے لیے نان و نفقہ اور جو بھی بیسک نیسیسٹیز آف لائف ہے وہ پرووائڈ کرے. اور جہاں تک زوجہ کی بات ہے وہ زوجیت کے فرائض میں کوتاہی نہ کرے. حق کو اگر دیکھا جائے تو اس میں شوہر پر یہ حق ہوتا ہے کہ وہ زوجہ کے ساتھ نیک سلوک کرے. اور جہاں تک زوجہ کی بات ہے وہ جو ہے شوہر کی مرضی کے بغیر گھر سے نہ نکلے. یہ سب بیسک مسائل ہیں جو آپ توضیح المسائل میں دیکھتے رہتے ہیں. لیکن اگر کوئی ہسبینڈ اور وائف جو ہیں صرف ان قوانین کو لے کے آگے بڑھیں، جذبہ مودت اور رحمت نہ ہو اس رشتے میں، تو اس میں عجیب و غریب سچویشن پیدا ہو سکتی ہے. اس لیے کہ اگر آپ تفصیل پڑھیں گے، مثلا اگر شوہر صاحب کہیں کہ بھائی آئی ایم دی ہیڈ آف دی فیملی، ہم سرپرست ہیں اور ہم تمہیں منع کرتے ہیں کہ تم گھر سے ہے میرے اجازت بغیر نہیں نکل سکتی ہو، یہ حق ہے یا نہیں؟ اس کا سرپرست کی حیثیت سے پورا حق ہوتا ہے. لیکن اگر آپ اس حق کو لٹرل معنوں میں استعمال کریں گے تو آپ کی زوجہ بھی پلٹ کے کہہ سکتی ہیں کہ بھائی میرے سرتاج اور میرے مجازی خدا، ٹھیک ہے ہم گھر سے نہیں نکلیں گے، لیکن توضیح المسائل میں یہ بھی لکھا ہے کہ گھر کا کوئی کام میری ذمہ داری نہیں ہے. اب آپ کہیں گے کیا سکھا رہے ہیں، لیکن یہ ہے، سکھانے کی بات نہیں ہے. یعنی وہ پلٹ کے وہ کہہ سکتی ہیں کہ بھائی آپ کا کام، آپ کے بچوں کا کام گھر میں جو ہے وہ میری ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ میرا ناشتہ بھی اور شام کی چائے کا انتظام آپ کو کروانا پڑے گا. خود تو شاید پکانا نہ پڑے لیکن انتظام کرنا ہوگا.
چونکہ آپ کو پرووائڈ کرنا ہوگا. تو اگر آپ صرف قانون کی کتاب کو لے کے چلیں گے تو آپ کو اس میں سکون نہیں ملے گا. آپ کو فقہ کے جو مسائل ہیں اس کو اخلاق کے دائرے میں لے کے چلنا ہوگا. جب تک اسلامی اخلاق کو نہیں اپنائیں گے ساتھ ساتھ تو آپ کو زندگی میں سکون نہیں ملے گا، بلکہ آپ کو پھر جہنم کے انتظار کی ضرورت نہیں پڑے گی. صلوات پڑھنا ایک بار آپ. ایک بار اور صلوات پڑھیں. دیکھیے، شوہر کو سرپرست خانوادہ اس لیے بنایا گیا ہے، یہ بہت ہی کامن سینسیکل ایشو ہے. اسلام میں کہا جاتا ہے کہ اگر دو افراد بھی سفر پہ گئے تو پہلے سے ڈیسائیڈ کر لیں کہ بھائی اس میں لیڈر کون ہوگا. اس لیے کہ مگر سفر میں ساتھ جا رہے ہیں، کہیں جا کے اختلاف ہو گیا، بھائی یوں جانا ہے یوں جانا ہے، اور اگر وہ کمپرومائز نہیں کر سکے تو پھر ایک آدمی کو ڈیسیجن لینا ہوگا. فائنل ڈیسیجن کے ساتھ ساتھ ذمہ داری بھی اس کو لینا ہوگا جو کچھ ہوگا. تو یہ دو آدمی کی بات ہو رہی ہے. فیملی میں بھی بہرحال ایک یونٹ ہے، تو کسی نہ کسی کو جو ہے وہ سرپرست کا عنوان ملے گا، اور اس میں جو ہے شوہر ہے. لیکن دوسری طرف سے اسلام نے جو ہے بیوی کو کہہ دیا ہے کہ شرعی اعتبار سے گھر کے کاموں کے ذمہ داری سے وہ آزاد ہے. اب یہ جو جملہ کہا جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، سرپرست تو بنایا گیا ہے شوہر کو اس عنوان سے کہ آپ کو چاہیے، کوئی ہونا چاہیے ایٹ دی ٹاپ جب فیصلے کی منزل آتی ہے. زوجہ جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے شوہر کی، لیکن کبھی کبھی یہ ممکن ہے کہ شوہر کے دماغ میں یہ تصور آ جائے کہ بھائی یہ تو ہمارے ڈیپینڈنٹ ہے، وہ اس کو اب کنیز نہ سمجھنا شروع کر دے. اس لیے کہا گیا ہے آپ سرپرست ضرور ہیں لیکن بیوی آپ کی کنیز نہیں ہے، اور اس لیے گھر کے تمام کاموں کی ذمہ داری فرض کے طور پہ اٹھا لیا گیا اس سے. لیکن اس کو اگر آپ دیکھیں، خداوند عالم کی حکمت بھی عجیب ہوتی ہے. کہیں کہیں فتویٰ نہیں دیتا ہے خدا، وہ جو ہے انسان کے فطرت میں کچھ چیزوں کو سما دیتا ہے، لفظ میں ہم اس کو فتویٰ کرتے ہیں. بیوی کے دل میں خداوند عالم وہ محبت کا جذبہ پیدا کرتا ہے اس کے شوہر اور بچوں کے سلسلے میں کہ فرض نہ ہوتے ہوئے بھی وہ گھر کا کام کرتی ہے. اس عنوان سے جب ہوتا ہے تو پھر شوہر کے دماغ میں یہ تصور نہیں آئے گا کہ بھائی ہم ایک نوکرانی لے کے آئے ہیں یا باورچی لے کے آئے ہیں. نہیں، یہ ہمارے پارٹنر ہیں، ایک لحاظ سے ہم سفر ہیں، ہمارا ساتھ دے رہی ہیں. اس میں قدر کی بھی بات ہوگی. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ اسلام میں جو کہا گیا ہے الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت جو ہے ماں کے قدموں میں ہے. یہ کیوں کہا گیا ہے؟ بہت سے خواتین سمجھتی ہیں بس یہ تو ہمیں ملے گی، اب پہلے سے سرٹیفکیٹ مل گیا. نہیں، وہ ان کے اس قربانی کا نتیجہ ہے جو اسلام کہتا ہے چونکہ آپ نے فرض کے بغیر، آپ پر واجب نہیں تھا، لیکن اپنے اس خداداد محبت کی بنیاد پر جو خدا نے آپ کے فطرت میں پیدا کیا ہے، آپ نے فرض سے ہٹ کے اپنے شوہر اور بچوں کی خدمت کی ہے، قربانیاں دی ہیں. لہذا خداوند عالم کہتا ہے کہ اگر جنت تلاش کرنی ہے تو ماں کے قدموں میں جا کے تلاش کرو. تو یہ چیزیں جو ہیں ایک لحاظ سے بیلنس ہو جاتی ہیں جب آپ ان تمام عناوین کو اسلامی لحاظ سے دیکھتے ہیں. صلوات پڑھنا ایک بار آپ. رسول اسلام نے شوہرداری کا جو سلسلہ ہے
یعنی بیوی جب شوہر اور بچوں کی خدمت کرتی ہے، محنت کرتی ہے، قربانی دیتی ہے، اس کو رسول نے کہا ہے جہاد المرأة حسن التبعل. خواتین کے لیے جہاد میں جانا تلوار اٹھا کے یہ ان کے لیے نہیں ہے، یہ مردوں کے لیے ہے. لیکن عورتوں کے لیے بھی جہاد ہے، اور ان کا جہاد ہے حسن التبعل، یعنی کس طرح سے گھر کے معاملات کو، شوہرداری کو مینیج کرنا اچھے طریقے سے. اور اس میں سب سے اہم عنوان جو ہے در حقیقت تربیت اولاد کا ہے. صلوات پڑھنا ایک بار اور. تربیت اولاد کی بنیادی ذمہ داری کس پر ہوتی ہے؟ فیملی کانٹیکسٹ میں باپ پر یا ماں پر؟ عام تصور یہ ہے نا ماں کی ذمہ داری ہے. اسلامی اعتبار سے اولاد کی تربیت کی ذمہ داری باپ پر ہے. ذمہ داری باپ پر ڈالی گئی ہے، لیکن فطرت کے عنوان سے خداوند عالم نے ایسا انتظام کیا ہے کہ ماں کا اثر جو ہے تربیت میں زیادہ ہوتا ہے اولاد پر. دوبارہ وہی بات ہے، اس پر فرض نہیں ہے. اگر جو بیوی اپنے اولاد کی تربیت کر رہی ہے تو شوہر کو ایک لحاظ سے احسان ماننا چاہیے، اس لیے کہ ذمہ داری اس کی ہے، ماں کی نہیں ہے. قانونی بوجھ جو ہے اس سے خداوند عالم نے ماں کو الگ کر دیا ہے، لیکن فطرت میں خداوند عالم نے ماں کی وہ ظرفیت پیدا کی ہے کہ فتویٰ بغیر، حکم بغیر، توضیح المسائل میں وہ موضوع مسئلے کے بغیر بھی ماں جو ہے یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں اس کی پرورش کرنی ہے، اس کی تربیت کرنی ہے. اور اس عنوان کو اگر آپ دیکھیں، یہ ممتا کا جو جذبہ ہے، مدرہڈ کا جو کانسیپٹ ہے، مغربی سوسائٹی میں اس کو بہت ہی ڈائلیوٹ کر دیا گیا ہے. اسلامی اعتبار سے یہ مدرہڈ کا جو کانسیپٹ ہے بہت ہی اہم ہے. اور اس کی مثال اگر آپ کو دیکھنا ہو، خصوصاً جو حضرات حج کے لیے گئے ہیں، اور اگر نہیں گئے ہیں تو خدا توفیق دے اور اب جائیے گا تو اس عنوان سے جا کے حج کریے گا. حج میں جو کچھ ہوتا ہے جناب ابراہیم کی تأسی ہے. ان ہیز ریممبرنس در آپ جو ہے تمام کام کرتے ہیں وہاں. خداوند عالم نے ابراہیم سے جو امتحان لیا تھا اس میں ایک یہ تھا کہ آپ ہاجرہ کو اور جو شیرخوار بچہ ہے اس کو آپ لے جائیں وہاں پہ، جسے آج کل مکہ کہتے ہیں. کوئی آبادی نہیں تھی وہاں جا کے انہیں چھوڑ دیں. جتنا نارمل غذا اور کھانا اور راشن وغیرہ ہوتا ہے، پانی اتنا ہی رہے، اینڈ دین آپ جائیے. کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ پانی ختم ہو گیا. جناب ہاجرہ جو ہے اسماعیل شیرخوار کے اس پیاس سے پریشان ہو کے اب ڈھونڈ رہی ہیں پانی کے لیے. صفا کی جو بلندی تھی وہاں پہنچی، مروہ کی طرف نظر کیا، انہیں سراب نظر آیا. سراب یعنی یہ میراج. گرمی میں آپ دیکھتے ہیں نا، اگر فلیٹ ایریا ہو تو دور پہ آپ لگے گا جیسے پانی ہے وہاں پہ، لیکن وہ دھوپ کے تپش کی وجہ سے ایکچولی. تو وہ انہیں لگا جیسے کہ مروہ کے بلندی کی طرف جو ہے پانی ہے. ہاجرہ جاتی ہیں، وہاں دیکھ کے انہوں نے دیکھا کہ پانی ہے ہی نہیں. پلٹ کے دوبارہ صفا کی طرف نظر گئی، دوبارہ انہیں سراب نظر آیا، دوبارہ پلٹ کے وہاں جاتی ہے. 7 مرتبہ جو ہے جناب ہاجرہ نے صحیح کی ہے صفا اور مروہ کے درمیان. اب یہاں ہم کہیں گے کہ ماں اور باپ میں جو فرق ہوتا ہے، خداوند عالم معاف کرے اور جناب ابراہیم بھی مجھے معاف کریں اگر میرا یہ تصور غلط ہے. اگر ہاجرہ کی جگہ ابراہیم وہاں ہوتے
وہ صفا کی بلندی پہ جاتے، انہیں سراب نظر آتا دوسری طرف، ایک بار وہاں جاتے اور مان لیجیے دوسری بار پلٹ کے صفا پہ آتے، تیسری بار ابراہیم نہیں جاتے۔ باپ جو ہے تیسری بار نہیں جاتا، اس لیے کہ باپ جو ہے ان تمام معاملات کو عقل کی بنیاد پر سوچتا ہے۔ یہ ماں کا جذبہ ہے جو دل سے تمام معاملات کو دیکھتی ہے۔ یہ ماں تھی جو تیسری بار گئی، چوتھی بار گئی، پانچویں بار گئی، چھٹی بار گئی، ساتویں بار گئی۔ خداوند عالم کو جناب ہاجرہ کے یہ ممتا کا جذبہ، مدرہڈ کی جو اسپرٹ تھی، اتنا پسند آیا کہ خداوند عالم نے آخری دین میں حج کے ارکان میں واجب رکن قرار دیا ہے۔ یہ جو آپ صحیح کرتے ہیں صفا و مروہ کے درمیان، یہ صرف وہ تعصی نہیں ہے، یہ ایک عنوان سے آپ اپریشیٹ کر رہے ہیں، سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ یہ در حقیقت خراج عقیدت ہے اس مرتبے کے لیے جسے ہم ممتا اور مدرہڈ کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں ایک بار۔ تو خداوند عالم نے کہیں حکم دیا ہے، کہیں حکم نہیں دیا ہے، فطرت پہ چھوڑ دیا ہے۔ اور جب آپ ان تمام باتوں کو ملا کے لے کے چلیں گے مودت اور رحمت کی بنیاد پر، تب آپ دیکھیں گے کہ زندگی میں ہمیں سکون حاصل ہو سکتا ہے۔ تربیت کے سلسلے میں خصوصاً آسان کام نہیں ہے، خصوصاً اس ماحول میں، لیکن آپ دیکھیں کل ہم نے مثال جناب زہیر قین کی دی تھی کہ ان کے اس ٹرانسفارمیشن میں عثمانی الہوا سے کس طرح سے علوی الہوا بنے ہیں۔ رجحان تھا عثمان کی طرف پہلے، لیکن پھر آخر میں علی کی طرف آ گئے۔ ایک جملہ ہم بھول گئے تھے کل کہنے کے لیے کہ عاشور کے دن جنگ کے آغاز سے پہلے جناب زہیر قین، چونکہ بہرحال کوفہ میں ان کی بھی ایک حیثیت تھی، انہوں نے یزید لشکر سے گفتگو کی، نصیحت کی، اور ایک جملہ کہا تھا کہ دیکھو ابھی تک ہم مسلم بھائی ہیں، لہٰذا میرا فرض ہوتا ہے کہ ہم امر بالمعروف اور نہی المنکر کریں، لہٰذا ہم تمہیں یہ بتاتے ہیں کہ جو تمہارا ارادہ ہے حسین کے خلاف یہ غلط ہے، مت کرو۔ اور اس کے بعد ایک جملہ کہتے ہیں دیکھو ابھی تک تلوار نہیں نکلی ہے، ہم ایک دوسرے کے مسلم بھائی ہیں، لہٰذا ہم نصیحت کر رہے ہیں، اگر تلواریں نکل گئیں تو تمہارا اور ہمارا دین الگ الگ ہو جائے گا۔ تو کسی نے پلٹ کے اس مجمع میں یزیدی لشکر میں سے کہا کہ اے زہیر قین کنت عثمانی الہوا، آپ تو عثمانی گروہ سے تعلق تھا آپ کا۔ اس وقت زہیر کہتے ہیں میرے ماضی کو مت دیکھو، کیا ہم تھے مت دیکھو، دیکھو ابھی ہم کہاں ہیں۔ اور اس تبدیلی میں ان کے زوجہ کا حصہ تھا، بہت ہی اہم کنٹریبیوشن تھا، ایک لحاظ سے انہوں نے پش کیا ہے زہیر کو امام حسین علیہ السلام کی طرف۔ کربلا میں بھی جو آپ دیکھتے ہیں خصوصاً جوانوں کی جو شہادتیں ہیں، اس کو آپ صرف ان کی شہادت تک نہ دیکھیں، ان جوانوں کے پیچھے ماں کی تربیت کا اثر ہے۔ یہ کربلا کی جو خواتین ہیں ان کا کنٹریبیوشن بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے شہدائے کربلا میں۔ آج چونکہ یہ آخری موقع ہے اصحاب حسین کے سلسلے میں، بس ایک دو مصائب کے واقعات پیش کرنا چاہیں گے، لیکن اس سے پہلے چونکہ ان کا حق یقیناً ہم لوگ ادا نہیں کر سکتے ہیں اصحاب امام حسین کے، لیکن ایک فرق اصحاب حسینی میں اور امام حسن کے اصحاب، امیر المومنین کے اصحاب اور رسول کے صحابہ میں بنیادی فرق ایک وہی ہے جو ہم نے کل آپ کو شادی کے سلسلے میں کہا تھا
کہ ہمارے جتنے رشتے ہیں سب جبر کی بنیاد پر ہیں. ہمیں کوئی اختیار نہیں تھا کس خاندان میں آئیں، باپ کون ہے، ماں کون ہے، بھائی کون ہے، بہن کون ہے، لیکن ازدواجی رشتے کی بنیاد اختیار پہ ہے. لہٰذا خداوند عالم نے اس رشتے کو سراہا ہے قرآن میں. اسی طرح سے آپ دیکھیں صحابہ رسول جنگوں میں شہید ہوئے ہیں، اصحاب امیر المومنین جنگوں میں شہید ہوئے ہیں ان کے خاطر. امام حسن کے اصحاب بھی شہید ہوئے ہیں ان کے خاطر، اور حسین کے اصحاب بھی شہید ہوئے ہیں ان کے خاطر. لیکن حسین نے کہا تھا شب عاشور میں کہ وہ اصحاب جو مجھے ملے ہیں وہ کسی اور کو نہیں ملے ہیں. کیوں؟ وہی فرق ہے. صحابہ رسول کو ان کا یہ فرض تھا کہ وہ رسول کا ساتھ دیں. اصحاب علی کا یہ فرض تھا کہ وہ امام کا ساتھ دیں. اصحاب حسن کا یہ فرض تھا کہ وہ امام کا ساتھ دیں. لیکن شب عاشور حسین ابن علی نے بیعت کو اٹھا لیا تھا. اب فرض کی بات نہیں تھی، اپنے اختیار کی بات تھی. ان تمام اصحاب حسینی نے اپنی قربانی جو ہے، شہادت جو ہے، اختیار کی بنیاد پر دی ہے. اس لیے خود حسین ابن علی کہتے ہیں کہ جو اصحاب مجھے ملے ہیں میرے بھائی، بابا یا نانا کو بھی نہیں ملے. اور جب تک یہ زندہ رہیں بنو ہاشم کے ایک فرد پر بھی کوئی زخم نہیں لگا. اکثر ہم اصحاب کی شہادتوں میں صرف کچھ لوگوں کے نام سنتے ہیں اور ان کے واقعات کو تفصیلاً سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں. اس کی ایک وجہ ہے. عاشور کی تاریخ میں ایک مرحلہ آتا ہے جسے کہا جاتا ہے الحملۃ الاولی، یعنی فرسٹ کلیکٹیو اٹیک. عربوں کی جنگوں میں طریقہ یہی تھا کہ ایک آدمی آئے گا ادھر سے، چیلنج کرے گا، مبارزہ طلبی ہوگی، وہاں سے دوسرا جواب دے گا. 1 to 1 جنگ ہوتی تھی. لیکن اکثر یہی ہوا کہ وہ پھر یزیدی سپاہ جو ہے وہ بڑی تعداد میں آتے تھے اپنے ساتھی کی مدد کے لیے اور اصحاب حسینی کو قتل کر دیتے تھے. لیکن ایک مرحلہ آیا کہ یزیدی لشکر کا ایک کمانڈر عمر بن سعد کے پاس آیا. اس نے کہا کہ آپ خام خواہ کہاں یہ وقت جو ہے بگاڑ رہے ہیں، اتنے کم لوگ سامنے ہیں، میرے انڈر جو ہیں 4000 گھوڑے سوار دستہ ہے، 4000 کیولری فورس. مجھے اجازت چاہیے کہ ہم صرف جو ہیں فل سپیڈ کے ساتھ جائیں گے ان کی طرف، ان کے گھوڑوں کے سموں سے ان کو ہم ٹرمپل کر کے ختم کر دیں گے. معاملہ ختم ہو جائے گا. خام خواہ یہ 1 to 1 جو مقابلہ ہو رہا ہے اس میں وقت بگڑ رہا ہے. عمر بن سعد نے اجازت دی. لیکن آپ سوچ لیں اپنے ذہن میں، تصورات کی دنیا میں جا کے، کہ 4000 گھوڑے سوار دستے کو تیار کرنا، ان کو پوزیشن کرنا کہ بھائی یہاں سے ہمیں چلنا ہے سپیڈ کے ساتھ، اس میں ٹائم لگتا ہے نا. حسین ابن علی بہرحال علی کے فرزند ہیں، فن حرب سے وہ بھی واقف تھے. امام سمجھ گئے کہ ان کا پلان کیا ہے. امام اپنے اصحاب کو بلاتے ہیں اور ان سے یہ کہتے ہیں کہ ایک لائن پہ آپ لوگ جو ہیں بیٹھ یہ اپنا نیزہ لے کے آئیں اور پھر اس طرح سے بیٹھیں کہ ایک زانو جو ہے زمین پر ہو اور دوسرے پیر کا زانو اوپر ہو، اور وہ زانو جو اوپر ہوگا اسی میں وہ انگوٹھے کے بیچ میں آپ اپنے نیزے کی جو اینڈ ہے اس کو رکھ کے اس کو اپنے سے ذرا دور کریں، یعنی اس سلانٹڈ طریقے میں اپنے نیزوں کو کر دیں. آپ تصور میں سوچ لیں کہ ایک پوری ایک لائن ہو اس طرح سے، تو ایک لحاظ سے جو ہے اسپیئر کے فینس سامنے آ گئی ہے. اور اس میں ہوا یہ کہ 4000 کے جو گھوڑا سوار دستہ جب آیا ہے تیزی کے ساتھ،
فرسٹ لائن جو ہے گھوڑوں کی گردن جو ہے اس نیزوں میں جا کے لگی ہے، اور گھوڑوں کی سپیڈ جو ہے وہ رک گئے۔ وہ جو مقصد تھا، جو سرپرائز اٹیک تھے ان کا، اور مین اسٹریٹجی یہی تھی کہ سپیڈ کے ساتھ آ کے ہم ان کو رون دیں گے، اس میں وہ ناکام رہے۔ وہ مجبور ہوئے گھوڑوں سے اترنے کے بعد جنگ کرنے کے لیے، اور اس میں مقابلہ جو اصحاب حسینی نے کیا ہے بہت ہی دلیری کے ساتھ مجبور کیا اس فوج کو ریٹریٹ کرنے کے لیے۔ لیکن جب گرد و غبار بیٹھا ہے اور حسین ابن علی جب میدان جنگ کا معائنہ کرتے ہیں تو 50 اصحاب اس حملے میں شہید ہو جاتے تھے۔ روک تو لیا ان لوگوں نے، تو آپ یہ جو 72 میں سے 50 تو اسی حملے اولا میں شہید ہوئے ہیں، اس لیے ان کے واقعات کو آپ اس طرح سے سنتے نہیں ہیں۔ مقاتل میں آپ کو لسٹ ملے گی کہ حملے اولا میں کون کون شہید ہوا تھا، تو پہلے ہی جو ہے پہلے حملے میں 50 اصحاب شہید ہوئے ہیں، اور اسی لیے حسین ابن علی کے اصحاب کو ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کاش ہم لوگ بھی ہوتے تاکہ اس مرتبے پر فائز ہوں جس پر آپ فائز ہوئے تھے۔ بات میری تربیت اولاد پہ آ کے ختم ہوئی تھی، اسی سے ہم جوڑنا چاہیں گے آج کے مصائب کہ امام کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا جنادہ بن کعب الخزرجی۔ یہ کربلا آئے تھے اپنی بیوی کے ساتھ، اور 11 سال کا ان کا بیٹا تھا۔ باپ کی شہادت کے بعد تھوڑی دیر کے بعد حسین ابن علی دیکھتے ہیں کہ ان کے سامنے جو ہے ایک نوجوان بچہ آ رہا ہے، کمر بند جو ہے تلوار لگی ہوئی ہے، اور آ کے حسین ابن علی سے اس نے کہا کہ مولا مجھے اجازت چاہیے جنگ کے لیے۔ امام نے جب اس کو دیکھا تو پہچان گئے کہ یہ جنادہ بن کعب کا بیٹا ہے۔ اپنے اصحاب سے کہتے ہیں ھذا شاب قتل ابوہ، یہ وہ نوجوان ہے کہ جس کے باپ کے ابھی شہادت ہوئی ہے، وَلَعَلَّ أُمُّهُ تُكْرِهُ خُرُوجَهُ، اور اس کی ماں یہ شاید پسند نہیں کرے گی کہ یہ نکلے اس قتال اور جہاد کے لیے، چونکہ یہ انسان کی فطرت ہے۔ شوہر تو اب شہید ہو گئے ہیں، ایک بیٹا ہے یادگار کے طور پہ۔ قبل اس کے کہ اصحاب میں سے کوئی پوچھتا کچھ کہتا، یہ 11 سال کا بچہ حسین ابن علی سے کہتا ہے امی امرتنی یا ابن رسول اللہ۔ آپ یہ سوچتے ہیں کہ شاید میری ماں راضی نہ ہو؟ امی امرتنی، میری ماں نے حکم دیا ہے بیٹا جاؤ۔ یہ تلوار میرے کمر بند میں انہوں نے لگائی ہے۔ امام نے جزائے خیر دی ہے اس ماں کو بھی اور اس نوجوان کو۔ وہ جاتا ہے جنگ میں، جو رواج تھا عربوں میں رجس پڑھنے کا، اور اسی عنوان سے وہ اپنے کو انٹروڈیوس کرتے تھے۔ 11 سال کا سن دیکھیں اور معرفت کا کمال دیکھیں۔ وہ اپنا تعارف کرتا ہے کہ امیری حسین و نعم العمیری، کہ میرے امیر حسین ہیں اور بہترین امیر ہیں۔ سرور و فواد البشیر النذیر، رسول اسلام کے دل کے چین ہیں۔ علی و فاطمہ والدہ، علی اور فاطمہ حسین کے ماں باپ ہیں۔ فہل تعلمون له من نظیر، کیا تمہارے سامنے کوئی ہے جو اس قابل ہو؟ اس نوجوان نے اپنی جنگ شروع کی ہے۔ حضرت مولانا حسین، وہ 11 سال کا سن، کب تک وہ لڑتا؟ ماں جو ہے خیمے کے پردے کو اٹھاتی ہے، باہر آ کے کھڑی ہو جاتی ہے،
وہ چاہ رہی تھی کہ بیٹے کے جہاد کو دیکھیں. وہ بچہ جب گھرتا ہے اور قاتل قریب آتا ہے، وہ قاتل نے دیکھ لیا کہ ماں جو ہے خیمے کے باہر کھڑے ہو کے بچے کے جہاد کو دیکھ رہی. اس ملعون نے جب بچے کے سر کو تن سے جدا کیا ہے، ماں کی طرف دیکھتے ہوئے اس ملعون نے اس سر کو جو ہے پھینکا ہے وہاں. جنادہ بن کعب کی زوجہ نے اس سر کو اٹھایا، پیشانی کا بوسہ لیا اپنے بچے کے، اور اس کے بعد اس سر کو پھینک دیتی ہیں یہ کہتے ہوئے کہ ہم نے جو اللہ کی راہ میں قربانی دی ہے اسے ہم واپس نہیں لیتے ہیں. عزیزان حسین، یہ ہے وہ تربیت کا اثر جو ماں کے تربیت کا اثر ہو سکتا ہے. کربلا میں ہر قسم کے صحابی تھے امام کے. ایک صحابی جس کا ذکر ضروری ہے، ان کا نام تھا جون حبشہ کے رہنے والے تھے. ابو ذر غفاری کے غلام تھے یہ. اور جناب ابو ذر غفاری نے جو علی کے اتنے معتقد تھے، وفادار تھے، انہوں نے اس ولایت علی کو اپنے تک محدود نہ رکھا. اس کا اثر جو ہے غلام پر بھی پڑا ہے. جب ان کی وفات واقع ہوئی تو جون جو ہیں حضرت علی کے گھر سے وابستہ ہو گئے. انہیں کی خدمت کرتے تھے نوکر کی حیثیت سے. امیر المومنین کی شہادت کے بعد امام حسن کے ساتھ رہے ان کی خدمت میں، یہاں تک کہ جب امام حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑتے ہیں تو جون بھی امام کے ساتھ شامل تھے. عاشور کے دن جب اصحاب یکی بعد دیگرے جو حملے اولا کے بعد زندہ رہے، یہ جب جا رہے تھے امام کے قریب اور اپنی اذن جہاد کے لیے اور قربانی پیش کرنے کے لیے، جون سمجھیے کہ ضعیف العمر ہو چکے تھے. وہ بھی آتے ہیں امام کے پاس، کہتے ہیں مولا ہمیں بھی اجازت چاہیے. امام نے جون کے سن و سال کو دیکھا، ان کے خدمات کو یاد کیا، کہا جون تم نے بہت خدمت کی ہے، بابا کی خدمت کی ہے، میرے بھائی کی خدمت کی ہے، میرے خاندان والوں کی خدمت کی ہے. میں پسند نہیں کروں گا کہ تم اس مصیبت میں تم شامل ہو. جون بار بار اجازت چاہتے ہیں، امام انکار کرتے تھے. عزادارِ حسین، جو کریم ابن کریم ہوتا ہے اس سے مانگنے کا بھی طریقہ ہونا چاہیے. آخر میں جون جانتے ہیں کہ ہم جس عنوان سے ہم پوچھیں گے حسین انکار نہیں کریں گے. کہتے ہیں مولا ہم تو سابق غلام ہیں، آپ آقا ہیں، میرا رنگ جو ہے وہ ڈارک ہے، میرے جسم سے بدبو بھی آتی ہے، لیکن مجھے اطمینان اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک میرا خون آپ کے خون سے جا کے شہادت کے بعد نہ مل جائے. یہ مانگنے کا انداز تھا کہ حسین ابن علی انکار نہیں کر سکے. لیکن یہ الفاظ جو ہے جون کے امام کے کان میں گونجتے رہے. جب جون کی شہادت واقع ہوئی ہے، حسین ابن علی جاتے ہیں جون کے لاش کے پاس، دعا کرتے ہیں اللہم نور وجہو، خداوندہ اس کے چہرے میں نورانیت پیدا کر. لیکن ہائے وہ حسین جو آخری وقت آیا ہے، وہاں قریب میں کوئی نہ تھا. ایک بیمار بیٹا تھا لیکن وہ مجبور تھا اور خیمے میں بستری کے دونوں تھا. خداوندہ اس مصیبت کو آپ دیکھیں، بس ایک زینب تھی جو بلندی سے دیکھتی ہے، دعا کرتی ہے اللہم تقبل منا ھذا القربان، خداوندہ اسلام کے خاطر اس قربانی کو قبول فرما. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. ہماری توفیقات میں اضافہ فرما. خداوندہ ہم لوگوں کو آخر وقت تک محمد آل محمد کے شیعوں اور پیروی کرنے والوں میں سے قرار دے. خداوند عالم اسلام میں صلح اور امن کی فضا پیدا کر.
تکفیری افواج کی تمام صلاحیتوں کو نیست و نابود فرما، امام کے ظہور میں تعجل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم